امام بخاری کون ہے؟ محدث. کون ہے بولیے؟ محدث. اچھا محدث کون ہوتا ہے؟ فقیہ کون ہوتا ہے؟ مفسر کون ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے حافظ کون ہوتا ہے؟ سب سے آسان جو لفظ ہے وہ حافظ جو میں نے استعمال کیا. حافظ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کے ٹیکسٹ کو یاد کرے وہ حافظ ہوتا ہے. کلیئروری بات ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے کی بات سمجھ میں آئے. جو قرآن کے ٹیکسٹ کو یاد کرے اس کو حافظ کہتے ہیں. حافظ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. حافظ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے. کہیں قرآن کی تفسیر کا معاملہ آ کے آؤ بیٹا تم بتاؤ ذرا، تم تو ماشاءاللہ حافظ ہو، تفسیر کر کے دے. بھائی میں نے ٹیکسٹ یاد کیا ہے، ترجمہ اور تفسیر تھوڑی کی. یہی محدث کون ہوتا ہے؟ جو حدیث کے ٹیکسٹ کو یاد کرے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے، حدیث کے ٹیکسٹ کو یاد کرنے والے کی لکھی جانے والی حدیث کو پیش کر کے کہا جاتا ہے ہم اس کو فالو کریں گے. حالانکہ ٹیکسٹ کو یاد کرنے والا کوئی نتیجہ تھوڑی نکال رہا ہے، وہ تو حضور کے سارے فرامین یاد کر رہا ہے اور حدیث لکھ دی اس نے. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ساری حدیثوں پر عملی ہوگا. اگر یہ ہی مان لیا جائے تو پھر تو دین پر عمل ہی ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ ظاہری صورت میں کئی بار بہت زیادہ ٹکراؤ آ جاتا ہے. قرآن کے اس ٹیکسٹ کو یاد کرے اس کو حافظ، جو حدیث کے ٹیکسٹ کو یاد کرے اس کو محدث کہتے ہیں. اور وہ شخص جو قرآن کے ٹیکسٹ کا بھی حافظ ہو، جو حدیث کے ٹیکسٹ کا بھی حافظ ہو، اور پھر ان دونوں کے نتیجے کا بھی حافظ ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں. اب بتائیں محدث بڑا یا فقیہ؟ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے بھائی یہ مفسر صاحب ہے یا حافظ صاحب ہے. مفسر بڑا یا حافظ؟ مفسر بڑا، کیونکہ مفسر وہ ہوتا ہے جس کو قرآن بھی آئے، قرآن کا ترجمہ بھی آئے، اور قرآن کے ترجمے کے بعد تفسیر کے لیے جو 21 علوم کی مہارت چاہیے اس کو وہ بھی آئے. محدث کون ہوا؟ جس کو حدیثیں یاد ہیں. امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ کہا 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اچھا جی امام بخاری نے بخاری شریف میں کتنی حدیثیں لکھی ہے؟ کہا 7,000 حدیثیں لکھی ہیں. تو وہ جو 6,93,000 حدیثیں تھی وہ کہاں گئی؟ کوئی جواب دے اس کا؟ میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا، جواب نہیں وہ تو ضعیف تھی. مطلب 6,93,000 حدیثیں ضعیف تھی، 7,000 حدیثیں یہ ٹھیک تھی. اچھا 7,000 حدیثوں میں بھی ساری کی ساری الگ الگ ٹاپکس پر نہیں ہے، بلکہ وہ مکرر حدیثوں کو اگر نکالتے ہیں تو بخاری میں کل حدیثیں جو کسی معاملے پر یا کسی اعتبار سے یا کسی حوالے سے بنتی ہیں اس کی تعداد 3,000 بنتی ہے. کوئی کل 3,000 حدیثیں امام بخاری لے کر آئے بخاری میں، اور پھر یہ دعویٰ کیا جائے اسی 3,000 حدیثوں میں پورا دین ہے، اس کے علاوہ کسی حدیث کو مانا ہی نہ جائے. کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے. سرکار کی 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کے زمانے کو بھی آپ دیکھیں نا تو وہ بھی اتنا طویل ہے کہ جس میں قرآن کریم کی 6,666 آیتیں نازل ہو گئی. اور میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری محدث ہیں، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام مسلم، یہ سارے محدث ہیں. یعنی ان کو حدیثیں یاد، اور کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی. تو جتنی حدیثیں ان کو یاد تھی نا اس سے زیادہ امام اعظم کو یاد تھی. وہابی کہتے ہیں امام اعظم کو 17 حدیثیں یاد تھی. ہم نے کہا جسے 17 حدیثیں یاد ہو وہ قیامت تک آنے والے احکام دے رہا ہے امت کو. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو ان سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. کیوں؟ یہ ماننا ضروری ہے. اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر امام اعظم فقیہ کیسے؟ فقیہ ہوتا ہی وہ ہے جو محدث درجے میں اعلیٰ ہو، وہ ساری حدیثیں بھی پیش نظر ہو، قرآن کی آیتیں اور تفسیر بھی پیش نظر ہو، پھر وہ بندہ احکام شرعیہ بیان کر رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے فقیہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ فقاہت پر ہیں. اچھا فقیہ کرتا کیا ہے، محدث کرتا کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے. دیکھیں کوفے میں اجتماع ہے، ایک بڑی تعداد محدثین کی موجود ہے، سینکڑوں محدثین موجود ہیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہاں پوچھو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت سوال یہ ہے کہ میری اپنی زمین ہے، کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو میں اپنی فصل کو پانی لگاتا ہوں، اور جب میری فصل سیراب ہو جاتی ہے تو چونکہ میرے پڑوس میں جو زمینیں ہیں ان کے پاس پانی کی کمی ہے، تو میں اپنی زمین کو سیراب کرنے کے بعد پانی ان کی زمین میں دے دیتا ہوں. تو میں پوچھنے ہی آیا ہوں کہ اس بات پر مجھے کتنا ثواب ملے گا. ایک محدث صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ثواب؟ اس پر تو وعید ہے، گناہ گار ہو جہنم میں جانے کی وعید ہے. اب وہ بندہ وہ تو آیا تو سوچ کے ثواب ملے گا، یہاں پر تو اس کو جہنم کی وعید سنا دی گئی. کہا وہ کیوں؟ کہا پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے کھیت کے پانی سے دوسرے کے کھیت کو سیراب نہ کرو. حضور نے منع فرمایا. یہ محدث صاحب کا جملہ تھا. ایک فقیہ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو، حضرت آپ سمجھے نہیں، حدیث تو بالکل ٹھیک آپ نے بیان کی، حدیث ایسی ہی ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب کھیت نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب ہے
اس حدیث سے مراد جو سرکار فرماتے ایک کھیت کے پانی، اپنے کھیت کے پانی سے دوسرے کے کھیت کو سیراب نہ کرو، اس سے مراد زنا نہ کرو. بولیے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فقیہ کی فقاہت ہوتی ہے، جو جس طریقے سے دودھ یقیناً ہوتا ہے لیکن دودھ کے پانی کو الگ کر کے اس کے مغز کو نکالنا، اس کی طاقت یعنی مکھن کو نکال لینا، یہ کمال ہوتا ہے. فقیہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. حدیثیں ساری ہوتی ہیں لیکن ان آیتوں اور حدیثوں میں سے دین کے مغز کو نکال کر امت کو 14 صدیوں بعد تک احکام دے دینا، یہ کام فقیہ کا ہوتا ہے اور وہی امت کا تاجدار ہوتا ہے.